وعليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تشكره ورزقته أن وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام اشفِ صدر الحسين عليه السلام لظهور الحجة القائم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد قبولیت عبادت کی خاطر صلوات میرے خیال ہے کافی بیٹھے ہو اگر کاوڑ دا احساس زیادہ نہ ہوئے تو صلوات علیہ وسلم جتنے عزادار جس نیت نہ لائے اور جس نیت نہ بیٹھے جس نے جس نیت نہ ذکر سنا
فرمایا خدا ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا ممکن ہو سکے تو قبولیت دعا کی خاطر صدیقۃ الکبریٰ بی بی ذات صلوات سارے چونکہ موضوع تو جناب سیدہ کونین کی ذات ہے اور میں اس بی بی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا ایک لمحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ خوش جوریہ جناب سیدہ بلند الصلوات اجازت ہے مذہب اہل بیت دو چیزیں بنا ایک اصول اور ایک فروع سارا دین یہ دو چیزیں ماشاءاللہ اصول اور فروع اصول تھے عقیدہ رکھنا واجب جناب اور فروع ہے عمل کرنا بے شک بے شک جس طرح توحید پہ عقیدہ رکھنا واجب ماشاءاللہ عدل الہی پہ عقیدہ رکھنا واجب اللہ نے بھیجے ہوئے انبیاء پہ عقیدہ رکھنا واجب ائمہ طاہرین پہ عقیدہ رکھنا واجب اور یوم قیامت پہ عقیدہ رکھنا واجب امامت اور قیامت کے درمیان بھی ایک چیز ہے جس کا نام ہے عقیدہ رجعت میری گل بالکل میں پہلے عقی کے جشن علی گل نہیں کہا رہا کیونکہ پابندوں نے اس وقت گل کرنا امامت اور قیامت کے درمیان ایک اور عقیدہ ہے جس عقیدے کا نام ہے عقیدہ رجعت ماشاءاللہ عقیدہ رجعت رجعت کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ واپس آنا پلٹنا اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قیامت تو پہلے ائمہ طاہرین کا دوبارہ واپس آنا اور ویسے اصول دین بھی اسی طرح ہے کہ پہلے امامت ہے بعد عقیدہ رجعت کے متعلق میں صرف دو گلیں کرنا چاہتا ہوں ویسے بھائی جان آ گیا کہ میں بڑی جلدی مانے والے میں بکر ایک سلوات اگر ہو سکے تو لطواز نہ ویسے بی بی دی ذات تو سلوات ہی نہیں پڑھنی چاہیے میں کسی سوڑی پڑھی محمد والی محمد پر صلوات امامت اور قیامت کے درمیان جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ رجعت یعنی ائمہ طاہرین کا دوبارہ پلٹ کے استحال دیا اور اس عقیدہ رجعت کے متعلق چھٹے امام نے فرمایا کہ جس کا عقیدہ رجعت نہیں وہ مومن ہی نہیں ماشاءاللہ جس کا عقیدہ رجعت ہی نہیں وہ مومن ہی نہیں اور ایک
کہ صرف ائمہ طاہرین نے واپس نہیں ہونا، بلکہ تو نے چھٹے معصوم نے فرمایا کہ کچھ مومن بھی آئیں گے اور کچھ منافق بھی آئیں گے۔ پھر سوال کی لگے کہ مولا وہ کون سے مومن ہیں جو واپس پلٹیں گے اور وہ کون سے منافق ہیں جو واپس پلٹیں گے؟ امام نے فرمایا کہ وہ منافق جو اپنے نفاق میں پختہ تھا وہ بھی لوٹے گا، اور وہ مومن جو اپنے ایمان میں پختہ تھا وہ بھی واپس آئے گا۔ اور قرآن مجید عقیدہ رجعت متعلق کئی مثالات موجود ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس نے امام علیہ السلام دنیا میں ظہور کرنے کے تو اسی وقت مومن آنے نہیں، دنیا جیسی کئی مثالات پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس میں سے دو مثالات ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 260 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بستی سے گزرے، بستی اور وہ بستی عذاب کا شکار ہو، لاشاں تڑپ رہی ہیں کہ ابراہیم تڑپ رہی ہیں لاشاں دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مالک نے سوال کیا، پروردگار یہ مر گئے کیف تحیی الموت، تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ مرے ہوئے لوگوں کو کیسے زندہ دوبارہ کیسے زندہ کرے؟ اگر مالک نے کیا فرمایا، لم تؤمن ابراہیم کے تجھے اس بات پہ ایمان ہی نہیں کہ میں مردہ زندہ کر سکتا۔ فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا ایمان ہے ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اگر سن لو تو میرے خیال ہے میرے حصے کی دعا سے جملے سے مل جائے گی۔ ابراہیم فرمایا ایمان ہے مگر میں اطمینان چاہتا ہوں، جو اطمینان ڈھونڈ رہا تھا وہ ابراہیم تھا جو نفس مطمئنہ ہو وہ حسین بنے۔ پرندے لوٹ سکتے ہیں تو اللہ کی حجت کیوں نہیں لوٹ سکتے؟
مجید سورہ بقرہ دے اندر نشان مولا علی علیہ السلام کو سوال کیا گیا کہ مولا وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک وقت پیدا ہوئے ایک وقت میں دنیا سے گئے لیکن جب مرے تھے تو ایک 50 سال کا تھا دوسرا 150 سال کا مولا نے فرمایا حضرت عزیز اور حضرت عزیر ہو سکے مولا یہ کی میں ہو سکتے پیدا ایک وقت موت ایک وقت آئی ایک 50 سال کا دوسرا 150 سال کا یہ کیوں یہ 100 سال کا فرق ہے مولا نے فرمایا آپ نے وجہ بتا ایک دن حضرت عزیر جا رہے تھے سفر اور ساتھ لے کے جا رہے تھے اپنا گدھا نبی جب سفروں پہ جاتے ہیں تو گدھوں کو ساتھ لے کے میرا جشن ہو گیا سواری جو کرنی ہے تھوڑا جائے چہرے تو مسکراہٹ لیا تو میں اسے مسکراہٹ کے اندر میں کر چھوڑ دے سواری جو کرنی ہوتی ہے تو پھر گدھے کی ضرورت ہم جا رہے ہیں میں رجب دس بتا کہ پرندے بھی زندہ ہو کے آگے جا رستے سے عزیر نبی نو بھوک لگ سرکار نے ایک پاس سواری باندھ دی تھی دسترخوان اٹھا بچھا کتے رکھ دے کھانا حضرت عزیر نبی نے کھانا اٹھایا اچھے لقمہ آیا تو سامنے پہ گئی ہے پرانی قبر پہ نظر پرانی موسیقت قبر ہے خدا جانے کشنی قبر ہے کہ حضرت عزیر نے وہ قبر دیکھی روٹی اٹھ رکھ اور روٹی ڈال کے حیران ہو کے اندر ہڈیاں گل گئی مٹی میں مٹی ہو گئی بارش فرما کیسے کرے گا ایک جشن تو دوسرا موت دی محمد والے محمد پر صلوات میں بڑا مجبور ہوں کہ کرا میرے کو رستہ میں نے پابند کر دیتا گیا باہر کیسے کرے گا زندہ اللہ نے فوراً نبی اور نبی دے کر دیتے موت تاری کر موت تاری کرنے کے بعد قرآن مجید ممبر تلے سورہ بقرہ کے اندر شاری کر لی اللہ نے پھر اٹھا دیتا ہاں عزیر کتنا سوئے ہو مالک ادھا دن یا سارا دن فرمایا نہیں تم 100 سال پڑے رہے اور کھانا دیکھو نبی دیکھا کھانا ٹھیک کر پھر فرمایا انظر الہ حمارک اپنے گدھے کی حالت دیکھو گدھا گل ساڑ چکا تھا اتنے نبی ہے اتنے گدھا ہے 100 سال بعد اللہ زندہ کیتا نبی نبی بن کے اٹھے آؤ محمد والے محمد پر صلوات 100 سال بعد اللہ نے زندہ ہے سمجھ آ رہی ایک انبیاء کی رجت ہے یعنی امام زمانہ دے ظہور تو پہلے بھی رجت سلسلہ ہوتا رہے ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیرا دیے ٹھوکرا مار کے کئی مردے زندہ کیے امیر المومنین نے پاؤں دی ٹھوکرا مار کے کئی مردے زندہ کیے 70 بندے نے مالک کے سامنے التجا کی کہ تیرا نور دیکھنا چاہتے پھر تجلی ہوئی تو سارا پہاڑ خوراک ہو گیا بندے مر گئے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ایک انہیں بندے یعنی کہ رجاعت دا عقیدہ سایہ بڑھایا نہیں ایک قرآن مجید عین مقام اور جس وقت حضرت امام زمان علیہ السلام دنیا میں ظہور فرمانے واجل فرج آئے وہ تو تسی ہو گئے ہو تھوڑا محمد والے محمد پر صلوات اللہم صلی اس لئے حضرت ولی العصر ضبطیت امام وقت اللہ ٹھیک ہے مولا دا جس نے ظہور ہوئے گا تو مولا رکن اور مقام دے کر گیا اپنی پشت مبارک دیوار کامن اللہ کی کھڑے اور امام دنیا کو بیعت لے اور بیعت دا جو انداز اسی کو اے نہیں وہ اے تم خاموشی کی پتہ لگے اے کیونکہ
امام کدی کسی کے سامنے اینج نہیں کرتا امام کا حق ہے اور ایک آواز مسلسل آ رہی ہے البیت اللہ اللہ کریم اور امام وقت ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے آ کے بیعت کرنے وہ حضرت جبرائیل حضرت جبرائیل عرش کر کے امام وقت ہاتھ سب سے پہلے اور علماء نے لکھا کہ پھر حضرت امام زمان کعبے دی پشت علی دیوار جو 27 بندے برآمد کر دے کعبے دی پشت علی دیوار دے اندر 27 بندے برآمد ہو گئے جس 15 بندے حضرت موسیٰ دی قوم 7 اصحاب کہف اینی چھوڑنا ہے 15 بندے حضرت موسیٰ دی قوم جو اپنے ایمان کو پختہ 7 اصحاب کہف ایک حضرت موسیٰ دا وسیع یوشع بن نون ایک قوم فرعون دا بندہ کہ جس نے ایمان دی گواہی کو خدا نے دی اگلے دن بندے نے نہ لینا نہ شاید والے چہرے تے مسکراہٹ انہاں تو بعد پھر برآمد کرن کے حضرت ابو ذر کو پھر برآمد ہون کے حضرت سلیمان اور پھر برآمد ہون کے حضرت مالک اشتر اور اس لگت اگر میں جملہ نہ بند شاید میں نو سکون نہیں آنا وہ مالک اشتر کے جسنوں میدان صفین علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آکے آئی جس نے امام نہ ظہور ہوئے گا تو وہ مالک اشتر میرے مولا دی فوج دا ایک عام سپاہی ہوئے گا تھوڑے جی تقریر ہو رہے ہیں کہ میں جلدی لکھا امام کا ظہور ہو گیا 27 بندے برآمد ہو گئے پھر مولا مکے دے اندر اپنا ایک نائب بنا کے مولا مدینے والے پاس سفر شروع سبحان اللہ تو ادھر نہیں آئے کہ ادھر ہی گئے پھر تھوڑی دیر بعد سلیمان رہانری جنہ کیک دیکھ لے ہوں کوئی نہیں بولتے نعرہ حیدری بارہ لکھا جاتا امام چلے جان کے مکے کو مدینے اپنا ایک نائب مقرر میں رسول چاہنا کہ مولا دے ظہور بسم اللہ سب تو پہلی رجت کس نے واہ 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 مولا دے ظہور تو بعد آئمہ معصومین سب تو پہلے دنیا تے کون ہستی ہستی بس وہ چھوڑو دے جا رہے امام نائب بنا کے مدینے کے پاس چل رہے کہ رستے مولا میں اطلاع بھی لگی کہ کچھ منافقین نے بڑی بیعت توڑ دیتی اور بڑے نائب کو قتل کر دیا پورے جلال امام میں وقت واپس ہوتی ہے جلال جا کے مولا اپنے نائب نے خون دا بدلہ لے اور ایک دوسرا نائب مقرر کر کے مولا پھر واپس مدینے پہنچا اور مدینے پہنچ کے امام وقت کو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جس صورت حضرت رسالت امام نے مسجد نبوی بڑھائی ہے مولا دوبارہ اسی صورت مسجد نبوی کی تعمیر کر سکتا پہلی مسجد نبوی بڑھی ہے بالکل اسی قدر دوبارہ مسجد نبوی کی تعمیر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مولا اپنا سارا لشکر اکٹھا کر کے شام والے پاس سے روانہ ہو جائے واہ 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 دور ہو گئی تو شکر ہے محمد والے محمد پر صلوات بابا شام والے پاس سے روانہ شام اٹھے ہوئے کہ میرے مولا دی ایک سفیانی لشکر سے نام جا شام فتح کر کے اردن فتح کر کے عراق فتح کر کے لبنان فتح کر کے یمن فتح کر کے مولا واپس لوٹ گئے کیونکہ مولا دی اس نے جو دار حکومت اسی کو کوفہ بے شک مسجد شہلا میرے مولا دا گھر اسی اور مسجد کوفہ مولا دا ہیڈ کوارٹر
واہ 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 مسجد شہلا میرے قوم لگتا اور مسجد کوفہ امام وقت کا اتنے مولا بیٹھا کے فیصلے کر رہے اجے شام اور کوفے کے درمیان ہو کے میرے مولا دعا دیو کہ ایک لفظ آئے بسم اللہ امام اکیر کے محمد لشکر پیچھے آتا اچانک حضرت حجت کی نظر کوشی کے سامنے بھی ایک مختصر یا لشکر جو مولا کی طرف آتا ہے پیچھے مختصر یا لشکر اگے گھوڑے سوارے چہرے پہ رکھا امام وقت اس لشکر کو دیکھ کے مولا اپنے گھوڑے تو اتر صرف مولا نہیں اتر کے مولا کی ساری فوج اتر اور امام زمانہ اگر اس لوگ جملہ آگے مولا چلے جانے کے جڑا سامنے تو گھوڑے سوار آئے گا امام زمانہ جا کے اس نے پہرہ نہ گوسا لے تو مولا لشکر پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ آنے والا کون ہے کہ جس کے قدموں کا گوسا امام زمانہ لے رہے ہیں اور کی حیرانگی اس وقت اور بڑھ جائے گی جب ناکام ہو جائے گا تو سامنے حسین ابن علی امام زمانہ دے ظہور تو بعد جو مولا دی حکومت ہے وہ 19 سال مولا امام زمانہ دی حکومت دے ظہور تو بعد اور امام حسین تو بعد باقی جتنے ائمہ تحریر تشریف لہسن ہر امام کا دور حکومت ہے 309 سال سبحان اللہ سبحان اللہ 309 سال اور اس جگہ تے امام زمان اور امام حسین کے درمیان کافی دیر کی ملاقات ہوئی نال حضرت عباس کربلا دے تمام شہداء اور پھر اس جگہ تو امام حسین علیہ السلام اپنے کربلا دا وہ سارا لشکر لے کے ہند والے پاسے روانہ ہو گئے اور ہند عرب دے وچ ہے ایکواڈا ساڈا خطہ افغانستان ہو گیا پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا سری لنکا بنگلہ دیش انڈونیشیا یہ سارے علاقے امام حسین اپنے مختصر و 72 کا لشکر لے کے اس علاقے جان کے اور مولا 72 دے نال پورا علاقہ فتح کر دے سبحان اللہ کیوں 72 نکلے 72 ہی کیوں ہے خیر میں اس باشا نہیں کہتا جی تقریب ختم امام حسین دے چلے گئے ماشاءاللہ مولا امام زمانہ کا لشکر اور مولا آگے مسجد کوفہ اور نہر فرات دے کنارے تھے امام زمانہ دی جنگ ہوشی شیطان کا لشکر اچھا جڑے چپ کر دو ذرا بتاؤ امام زمانہ دے لشکر دی جڑی فوج دی طاقت ہے صرف وہ دس دے میں ایک جملے دے محمد پر صلوات بار بار صلوات دلا دیں تو تسی بار بار ہی مٹھی مٹھی پڑھ دیں یہ اس گل دی دلیل ہے جو میں تمہاری زندگی میں چھاڑ دیا ہوں محمد والے محمد پر صلوات جو میرے مولا کا لشکر ہے نا حضرت امام زمان اس لشکر دی بھائیان سپاہی ایک سپاہی کی طاقت ہونا ایک سپاہی حضرت امام صادق نے فرمایا وہ رات کو ہوں گے فقیروں کی طرح دن میں ہوں گے بکھرے ہوئے شیروں کی طرح ہوں گے فقیروں کی طرح درویش فقیروں کی طرح دن میں ہوں گے بکھرے ہوئے شیروں کی طرح اور ہر روز نماز فجر کے بعد میرے مولا کے لشکر کے سپاہی جڑے میں نے دیکھ رہے سننا میں اپنی ذاکری طور پر نہیں پہ گل کیا تھا خطابت میں کتاب دے فکرے میں پڑھتا امام زمانہ دی فوج دے عام سپاہی ہر روز نماز فجر تو بعد
مولا دی سواری دے قریب جان بسم اللہ اس سواری دے میرے مولا بیٹھا سواری دے ہوتے ہوئے گی میرے مولا دے گھوڑے دی زین ہر سپاہی صبح صبح اپنے آپ کو مولا دی زین دے نال جا کے مس کرے گا اور اتنی طاقت مل جائے گی امام فرماتے ہیں وہ فلک سے گا پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہاتھ ڈالیں گے تو اکھاڑ کے پھیلیں فلک شگاف پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہاتھ ڈالیں گے تو جڑ سے اکھاڑ کے پھیلیں یہ ہے میرے مولا دے سپاہیاں دی طاقت اور جو مولا دی کیا طاقت مولا نے کتنی طاقت ہے آخری جنگ ہے میرے مولا دی وہ شیطان کا لشکر شیطان کا لشکر سن رہے ہو سبحان اللہ شیطان اور وہ ہے دریائے فرات کے کنارے دریائے فرات دریائے فرات اور اتنی شدید ترین لڑائی اتنی شدید ترین جنگ ہے میرے مولا دی کہ رجا تباد دی ساری کہ امام زمان علیہ السلام نے لشکر جنہ گھوڑے تے سوار اسی انہاں گھوڑے دے قدم ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنا سمجھ آیا اور جو پچھلے قدم اڑ گئے وہ دریائے فرات میں پانی ڈوب چکے اور قریب ہوشی کے امام دے لشکر میں شکست ہو جائے جس کا عقیدہ بولے وہ بولے جس کا عقیدہ نہ بولے وہ بے شک نہ بولے میں عقیدے کی گل نہیں کرنا چاہتا میں کتاب کا فکر پڑھنا چاہتا امام نے زمانہ اپنی فوج ایک قدم اکھڑتے دیکھ کے بلند آواز نال فرمان گئے یا علی ادرکنی علی میری تقریر ختم ہوگی ایک منٹ باقی یا علی ادرکنی بس لفظ علی منہ چو نکلے ہے بر کی نقاب اوڑھ کے اللہ کا شیر میدان جنگ میں پہنچ جائے اور ذرا سوچو پھر وہ کیسا منظر ادھر نفس اللہ ادھر بقیت اللہ اسے شاید لطف نہیں اس پاس نفس اللہ ادھر بقیت اللہ ادھر بطول کا شوہر ادھر فرزند بطول اور حد یہ ہے کہ ید اللہ کے پاس بھی ذوالفقار ہوگی بقیت اللہ کے پاس بھی ذوالفقار ہوگی اور پھر اور اچانک علماء نے لکھا کہ شیطان آسمان کو دیکھ کے زوردار چیخ مارے گا اتنی زوردار چیخ ہوئی کہ اس نے سارے شیطان لے بڑے کو چھوٹے چھوٹے فوج ساری اٹھ کے تیرے ہو سکے ہوڑ نہیں بچی ہوڑ مکت وہ دیکھو اوپر سے بھی لشکر آ غضبناک فرشتے ہتھوں دے وچ اگ دی تلوار لے اور انہاں دے سامنے بھی ایک ہوشی گھوڑے سوار جب وہ گھوڑے سوار میدان جنگ میں اترے گا علی بھی استقبال کے لیے آئیں گے امام زمانہ بھی آئیں گے اور جب چہرے سے نقاب اترے گی تو حسنین کا کریم نانا محمد مصطفیٰ محمد پر صلوات اور پھر امام زمان علیہ السلام دے لشکر دی نصرت کرن کے خود رسول خدا دی بسم اللہ او نبی جو دنیا تے رحمت للعالمین بڑھ کرے کہ جس نے کدی کسی نو کچھ نہیں آتا پیغمبر اپنا رحمت اللہ ہاتھ تھا پوری شدت نال نیزہ مارا اور وہ نیزہ لگے گا شیطان نے سیکھے اور نیزہ لگے گا تو رسول نے نیزہ دی وجہ تو دنیا تو شیطانیت ختم ہو جائے سبحان اللہ ایک گل اتنی سن لے اور میں ایک گل کرنا میں بجا رہا ہوں بہت مثال ہے بڑا بہت ٹائم لے لیا محمد وآل محمد پر صلوات صلی اللہ محمد رجعت جو ہے خاص مومنین دی بھی ہے اور خاص کافر اگر تسی چاہتے ہو نا جڑے میرے سامنے تشریف فرما تسی چاہتے ہو کہ تسی بھی رجعت کرو واہ 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 چاہتے ہو وہ تو جڑا کام امام دسے میں دس بسم اللہ تم لوگ ہم لوگ یہ چاہتے
چاہتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہو تو ہم بھی نجات کریں. امام نے ایک کام چھوڑ دو تو سلام ہے. سبحان مولا اللہ. فرمایا چاہتے ہو کہ تم انصار امام زمانہ میں شامل ہو جاؤ, مولا کے لشکر کی مدد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ, تو ایک کام کرو. کون سا؟ مولا نے فرمایا ہر روز نماز فجر پڑھنے کے بعد کوئی گل کر لینا جشن دے وچ ماشاءاللہ کام سے کرنا جس نماز فجر پڑھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ نہ پڑھنا بھی کوئی گل نہیں, خیر ہے. نماز فجر پڑھنے کے بعد 40 دن مسلسل دعائے عہد پڑھو. جی بسم اللہ. دعائے عہد پڑھو. امام نے فرمایا خود ثواب ہے, ایک تو ہر لفظ کے بدلے خدا 1000 نیکیاں عطا کر سکتا اور 1000 گناہ معاف کر سکتا. 40 دن دعائے عہد پڑھو. اگر دنیا چھوڑ بھی گئے اور وہ ظہور ہو گیا تو تمہاری قبر میں ایک فرشتہ آ کے ندا دے گا. اگر جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو قبر میں رہو, وگرنہ جس کا انتظار کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے قبر سے باہر نکلو, تیرا وقت کا امام کا ظہور ہو جائے. محمد وآل محمد پر صلوات. میری بڑے رستے بھائیان واسطے بھائیان واسطے جو چلے گئے سب واسطے دعا ہے کہ خدا قانو سانو سب بلکہ ساری ملت تشریع ہو امام زمان علیہ السلام دے انصار شمار. خدا سادے امام دے ظہور تاجیل فرمائے. خدا ایسے اعمال تو بچائے کہ جو مولدی غیبت دے اندر مزید تاخیر کا سبب بڑھ رہے. اللہ سب دی عبادت کو قبول فرمائے. حسین کی ماں دی خوشیاں تھوڑی نسل